بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کو منا گئے جو بند کے ستارے دنیا پہ چھا گئے ہیں، جو بند کے ستارے رب کو منا گئے جو بند کے ان الحمد للہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پہلی روایت بخاری سے ثابت کی تھی ابو مساشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے اپنی نماز بیان کی، اس میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ اس کے اندر رفع الیدین کرنے کا بھی ذکر نہیں ہے، نہ کرنے کا بھی ذکر نہیں ہے۔ نہ کرنا اور کرنا دونوں ذکر نہیں ہے۔ اب جو روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش کی ہے، اس میں بھی نہ کرنے کا ذکر ہے، نہ کرنے کا ذکر ہے۔ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، رفع الیدین نہیں کیا، رکوع سے اٹھے، رفع الیدین نہیں کیا، ان کا موقف مضبوط تھا۔ بخاری کے اندر سے جو یہ روایت پڑھی ہے، اس کے اندر اوپر باب باندھ رکھا ہے کہ اٹھتے ہوئے جھکتے ہوئے ہر نشست و برخاست کے اوپر اللہ اکبر تکبیر کہنے کا بیان، یہ بات دیکھو میری بات ایک منٹ میں نے کہا میں ٹوک دوں گا، غلط بات کریں گے۔ میں نے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کریں، امتیوں کے اقوال پیش نہ کریں۔ باب اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کیا۔ ایک منٹ میری بات سنیں، میری بات جواب غلط دے رہے نا، ہم وقت ضائع نہیں کرنا ہے۔ میری بات میں نے کہا تھا ایک منٹ آپ چپ کریں، آپ نہیں بولیں گے، آپ نہیں بولیں گے، آپ نہیں بولیں گے، آپ ہم باہر نکال دیں گے، آپ بولیں گے، آپ ہم باہر نکال دیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کو کئی اب چیپٹر قائم کر کے ایک لفظ کی مناسبت سے مختلف عنوان سے لاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کو 10 جگہ لاتے ہیں، 10 چیپٹر قائم کرتے ہیں۔ یہ امتی کی بات ہے۔ میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کرو، میں آپ کو چلنے نہیں دوں گا۔ مجھے چلنے دیں، حدیث پڑھیں گے، میں بالکل نہیں حدیث روکوں گا۔ پیش کروں گا، چلنے دے آپ چلے۔ آگے انہوں نے جو روایت پڑھی ہے اس میں لکھا ہے رکوع گئے، اللہ اکبر کہا، اٹھے، سجدے میں گئے، اللہ اکبر کہا، سجدے سے اٹھے، اللہ اکبر کہا۔ ان کا موقف صاحب کا یہ ہے کہ اس میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں کرتے۔ لیکن میں سوال کرتا ہوں، جس چیز کا ایک روایت میں ذکر نہ ہو، کیا وہ دوسری روایت سے اگر ثابت ہو جائے تو اس کو ماننا نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں رکوع کی تسبیحات کا ذکر نہیں ہے، سجدوں کی تسبیحات کا ذکر نہیں ہے، تو آج یہ اعلان کریں کہ جناب جہاں اس میں رفع الیدین کرنے کا ذکر نہیں، وہاں پہ رکوع کی تسبیح اور سجود کی تسبیح کا بھی ذکر نہیں ہے، لہذا آج سے ہم نہیں پڑھیں گے۔ بات سیدھی سادھی ہے۔ بات میں نے جو سمجھائی تھی وہ سیدھی سادھی تھی، یہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصحابی خزائن السنن سرفراز حدیث کی خان کتاب کا صاحب حوالہ پیش صفدر، کریں، میں نے پہلے کہا یہ دیکھ لیں، مجھے چلنے نہیں دیتے، میں نے میری کہا یہ بولنے حدیث کی کی کتاب کتابوں ہے، میں سینکڑوں آپ خاموشی اختیار کریں، آپ نہیں بولیں، آپ نہیں بولیں، آپ نہیں بولیں۔ اب میں نے کہا اگر حوالے دینے ہیں میں دیتا رہوں گا، اور جواب دیا انہوں نے۔ مجھے چلنے نہیں دینا، میرے میں یہ بولنے کی بخاری ہے، باتوں اس سے کا آپ ہمیشہ کی حدیث پڑھ کے دکھائیں، وقت ضائع نہ کریں، ہمیشہ کی حدیث پڑھ کے دکھائیں۔ بات تو جہاں ختم ہونی ہے نا، فیصلہ تو یہاں ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی۔ مجھے بھی ترجمہ دکھاؤ کس حدیث کا ہے۔ یہ بخاری سے ترجمے والی پڑھی ہے، یہ لیں۔ ابھی میں دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں جی، مجھے چلنے نہیں دیتے، انشاءاللہ اگر یہ چلنے دیں گے آج پتہ چل جائے گا دھوکہ کون کرتا ہے، صحیح بات کون کہتا ہے۔ میرے مولویوں کی اگر باتیں بتلانے کا ان کو اختیار ہے تو میں کہوں گا یہ میرے مولویوں کے بھی ساتھ شامل کر لیں، ان کے ساتھ خود بھی کھڑے ہو جائیں، اور اگر میں تو جو بات آپ ایک منٹ میری بات سنیں، جب آپ پھر بولنے نہیں دیتے، مجھے پتہ ہے کہ یہ حدیث کو نہیں آئے گا، اب میں اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ لاؤں گا، نہیں آئے گا۔ دیکھیں میں نے ان کے علماء کے حوالے پیش کس نے جواب دیا،
کسی کوئی جواب میں نے سب کا جواب دینا، مجھے چلنے دیں گے اگر تو میں تو آپ نے دوں جواب گا۔ دینا ہے انکار کر کے نہیں، اگر آپ نے جواب دینا ہے آپ ہمارے علماء کے حوالے پیش کرو، میں جواب دوں گا۔ اگر آپ ہار گئے میں ہو بولوں گا نہیں نہ، میں نے کہا میں ٹوکوں گا، آپ موضوع سے باہر جائیں گے میں ٹوکوں گا۔ میں نہیں بولتا نا، آپ لیکن حدیث پڑھو، فیصلہ ختم ہو، اچھا دیکھیں حدیث پڑھو، بات ختم ہو۔ پتہ تو اس وقت لگانا ہے جب حدیث پڑھنی ہے، مجھ پہ ریسرچ نہ کرو، اپنی ریسرچ پیش کرو۔ حدثنا اسحاق واسطی قال حدثنا خالد بن عبداللہ عن خالد عن ابی قلابہ انہو را مالک ابن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سند بیان کر دی میں نے بخاری کی، اذا صلی کبر ورفع یدیہ، جب نماز پڑھتے تکبیر کہتے رفع الیدین کرتے، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ رَفَعَ الْيَدَيْنِ، جب ارادہ کرتے رکوع کرنے کا رفع الیدین کرتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع کرتے رفع الیدین تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا دے، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم صَنَعَ هَكَذَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ اب یہ مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے بتلایا، آپ کا مولوی لکھتا ہے فتح الباری میں 250 جلد 2 میں لکھتے ہیں، مالک ابن حویرس قدم المدینہ حین تجہید للتبوک فاقام عند 20 لیلۃ، وہ کہتے ہیں کہ حافظ مالک ابن حویرس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آئے جب تبوک کی تیاری ہو رہی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 راتیں اللہ کے نبی کے پاس رہے، 20 ضرب 5 مساوی 100 کہتا ہے، اور غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا تھا، غزوہ تبوک 9 ہجری کے اندر ہوا تھا، 10 ہجری اور 11 ہجری کی 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 62 سال تھی اور بڑھاپے اور کمزوری کا زمانہ تھا۔ اللہ کے نبی کا صحابی، میں نے کہا تھا آپ روایت پیش کر کے مجھے بتلا دیں، یہ میں نے جو روایت پیش کر دی آنے کا وقت بھی بتلا دیا، یہ اللہ کے نبی کا صحابی آیا، اس کے بعد صحابی کا آنا ثابت کر دیں، اور اس سے رفع الیدین رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے ہوئے ترک منع چھوڑ دینا، جو یہ ثابت کریں گے وہ میں تیار ہوں۔ انہوں نے جو روایت پڑھی کہ جی یہ تو صحیح ثابت ہے، انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ صحیح ثابت ہے، لیکن یہ صحابی سجدوں کے اندر بھی رفع الیدین کرتے تھے، یہ میرے اوپر قرض ہے۔ اب میں اس کا جواب دیتا ہوں، لائیں جی نسائی، نکالیں نسائی۔ خان صاحب صفدر لکھتے ہیں، یہ پہلے آپ قانون دیکھ لیں، اس قانون کے تحت ان کی پکڑ ہوگی انشاءاللہ انہی کے مولوی سے۔ مدلس کا لغوی معنی چھپانا ہے، اور اس طرح میں وہ حدیث ہوتی ہے کہ اس کا کوئی ایسا راوی روایت کرتا ہے کہ وہ جس استاد سے روایت کرتا ہو اس سے ملاقات کی ہو یا اس کا ہم اثر ہو، مگر اس سے روایت کو نہ سنا ہو، اور ایسے الفاظ سے بیان کرتا ہو جس سے شبہ ہوتا ہو کہ اس سے روایت سنی ہے حالانکہ نہ سنی ہو۔ فن حدیث میں تدلیس بڑا جرم ہے۔ کہتے ہیں مدلس راوی، سنیں بھائی سنیں، اور بھائی ادھر منہ کرو، مدلس راوی ان سے روایت کرے تو وہ حجت نہیں ہے، مدلس راوی ان سے روایت کرے قانون ہے۔ کون کہہ رہی؟ یہ امام سرفراز خان صاحب صفدر، امام اہل سنت جن کو خطاب دیا جاتا ہے۔ اب یہ قانون ہے، اس قانون کے تحت یہاں لکھا ہوا ہے مناظر اسلام، ترجمان اہل سنت، وکیل احناف امیر بکاروی صفدر صاحب، یہ اس راوی قتادہ کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو نسائی کی انہوں نے روایت پیش کی ہے اس کے اندر قتادہ راوی ہے۔ میں راوی پیش کروں گا، میں بتلاؤں گا، غلط نہیں جا رہا، میں حوالوں کی انبار لگا دوں گا، پھر نہ کہنا میں حوالوں کی انبار لگا دوں گا۔ آپ کو لگانے کا اختیار ہے، میں 15 منٹ میں حوالے کروں گا، اختیار آپ اپنی باری پہ حوالوں کا انبار لگا دیں، لگا دیں۔ بخاری شریف سے حدیث دکھائیں، بخاری بخاری شریف سے حدیث دکھائیں، مولانا بکر ضائع کرے، بخاری شریف سے حدیث دکھائیں، میں بخاری دکھا رہا ہوں، یہ بات بخاری شریف
سے جو میں نے روایت پڑھی یہ ثابت کریں کہ یہ صحابی 9 ہجری کو مسلمان نہیں ہوا، ان کے ذمے ہے۔ یہ ثابت کریں کہ 9 ہجری کو مسلمان نہیں ہوا مولانا صاحب، یہ فلاں ہجری کو مسلمان ہوا تھا، اس کے بعد یہ صحابی مسلمان ہوا تھا، دیکھیں اسے نہ کرنا موجود ہے۔ اور میں نے بتلایا یہ روایت صحیح ہے، اور جو انہوں نے پیش کی سجدوں والی روایت امین اکاڑوی صفدر صاحب کہتے ہیں اس کے اندر مدلس اچھا جی پڑھی نہیں جانی یار چپ کرو خاموشی تک جس طرح کے اچھا پہلے مجھے یہ آخری منٹ چاہ رہا ہے چاہے شور کر کے کر لو جس طرح سے پورا کر لو پہلے مجھے یہ بتلائیں کیا یہ روایت جو میں نے پیش کی ہے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جس میں صاف طور پہ لکھا ہوا رکوع غیر رکوع سے اٹھے رفع الیدین کی، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں نے ٹو دی پوائنٹ بات کی تھی کہ یار ہمیشہ کا لفظ دکھا دو، 10 مرتبہ کا لفظ ہو، 18 کی نفی ہو، 10 مرتبہ ہمیشہ کیا، 18 مرتبہ جو ہے وہ ہمیشہ چھوڑا۔ آپ کا موقف ہے کہ سجدے میں رفع دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھو کہ نسائی کی حدیث کا جواب دے رہے ہیں، پہلے میں اسی کا جو ہے نا دیکھو ذرا خبر لو ان کی۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ محدث ہے، یہ محدث نہیں ہے، ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے، آپ مانتے ہیں نا؟ جی امام نسائی کے پاس زیادہ علم ہے یا ان کے پاس ہے؟ نسائی کے پاس زیادہ علم، لیکن پہلے میں یہ بات پوری کروں۔ دیکھیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ دیانتدار محدث ہے، ٹھیک ہے، دیانتدار ہے، یہ بات دیانت ہے۔ کیوں؟ دیکھو میں الزام نہیں لگا رہا، یہ دیکھو سجدوں کے رفع دین ذکر بھی کی اور چھوڑنا بھی ذکر کیا۔ اب یہ مدلس اور یہ اور وہ، آپ کو کیا اس بات کا علم نہیں کہ مدلسین کے طبقات ہیں؟ حضرت شیخ سرفراز خان صفدر، حضرت پاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہ تدلیس کی بات کی ہے، وہ کون سی تدلیس ہے، کون سی تدلیس مضر ہے، کون سی نہیں ہے، آپ کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے، آپ نے نماز حوالہ رٹا اور پڑھ کے سنا دیا۔ آپ مجھے بتائیں کون سے محدث ہیں، کون سے مدلس ہیں جن کی تدلیس مضر ہے اور کن کی نہیں ہے، بتائیں، جواب دیں ٹرم میں۔ دیکھتا ہوں آپ کو تدلیس سے کتنا، تدلیس کے فن سے کتنا قبول ہے، کتنا کا مس ہے، دیکھتا ہوں میں۔ پھر دیکھو زبیر علی زئی نے یہ بحث شروع کی ہے یہاں پر کہ یہاں ہمارے پاکستان میں حضرت سفیان ثوری نے بحث شروع کی ہے، حالانکہ اس کے استاد محب اللہ راشدی صاحب انہوں نے باقاعدہ اس کے خلاف کتاب لکھی اور ثابت کیا، باقاعدہ کتاب مکانات راشدیہ میں چھپ گئی ہے کہ تو جس موقع پہ ہے یہ بات غلط ہے۔ حضرت سفیان ثوری جو ہے ان مدرسین میں نہیں آتے کہ جن کی حدیث کو رد کیا جائے۔ پھر اگلی بات وہ ترک کا باب قائم کر رہے ہیں۔ اگر دیکھو اگر یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے، میرے اعتراض کو غور سے سننا، جواب دینا ہے آپ نے، اگر یہ حدیث چھوڑنے کی صحیح نہیں ہے تو پھر بتاؤ رفع دین سجدوں کا کرنا اپنی جگہ برقرار رہا۔ پھر آپ کا علم زیادہ، جب میں نے پہلے آپ کے غیر مقلد علماء کے حوالے پیش کیے، انہوں نے مستقل کتابیں سجدوں کے رفع دین پہ لکھی، ان کا علم زیادہ، آپ نے اس بات کا میرا جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے کہا ہمیشگی پہ ایک حدیث پڑھو، آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی، جو میں روایت پڑھتا ہوں اس پہ پوسٹ مارٹم شروع کر دیتے ہیں، لیکن خود نعوذ باللہ من ذالک آپ کی رائے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں کوڑی کے برابر بھی جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بے شک ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحابہ سے لی ہے، ہم لے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ کی آخری نماز ہے، اب حوالہ پیش کریں 9 ہجری کا، ہم نے کب کہا؟ چاہے انہوں نے 100 نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی ہوں، 100 راتیں آپ کے پیچھے رہے ہوں، اس میں بحث ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں، اب وہ ہم کہہ رہے ہیں دیکھو اب نماز کو بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں تم سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، مشابہ ہوں۔ میری بات پہ غور کریں، نماز بتا رہے ہیں، جب وہ رکوع کے یہ بتا رہے ہیں کہ رکوع جاتے تکبیر کہتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کہہ رہے اللہ اکبر کہتے ہیں؟ یہی بات پیش کر رہے ہیں، یعنی اس لیے اس کو روایت کو پیش کیا ہے، دلیل کا جواب دیں، یوں نہ اپنی عقلی اعتراض پیش نہ کریں۔ آپ کی عقل کو ہم نہیں مانتے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ آ رہے ہیں، میں حوالے پڑھوں الحمدللہ مجھے درجنوں حوالے یاد ہیں، آپ بعد میں اگلی ٹرم اگر نظر رکھنا ہو حوالے پڑھنے کا میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، ابھی رفع دین پہ بات کر رہا ہوں۔
پھر دیکھیے انہوں نے کہا حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت پیش کی. میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کوئی روایت پیش نہیں کی. میں نے حضرت مالک بن حویرث کی روایت پیش کی ہے. سبحان اللہ, یہ بھی نہیں پتا کس کی پڑھی ہے. پھر دیکھو کہتے ہیں اس روایت میں تسبیحات کا ذکر نہیں, فلاں کا ذکر نہیں. میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں, میں موضوع سے باہر نکلنا نہیں چاہتا. کسی اہل حدیث عالم میں اگر اس بات کا دم خم ہے, وہ پوری بخاری سے, میں ایک حدیث کہتا ہوں, پوری بخاری سے اپنی نماز نکال کے دکھا دے. تو ایک حدیث کی بات کرتا ہے بھائی, محدثین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے متعلق کبھی کوئی چیز بیان کرتے, کبھی کوئی. جو بیان کیا اس کو لے لو, جو نہیں بیان کیا اس کے پیچھے جاتا ہے. جو بیان کر دیا اس کو لے لو, اس کو مان لو, باقی کو چھوڑو. اگلی بات, اب دیکھو کہتے ہیں جی میں بخاری کی سند پڑھ رہی تھی, بخاری کی میں نے سند پڑھی ہے. بھائی بخاری کی سند پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کب اس کی سند پہ اعتراض کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں حدیث صحیح ہے, سند پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر اگلی بات, حضرت مالک بن حویرث کی میں نے بات کرتی کہ جو سوراتے رہے ہیں, ہم نے کہا میں بخاری سے روایت پیش کی, اس کا جواب نہیں دیا. دے جواب, میں نے انہوں نے کہا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں, رکوع کر رہے ہیں, پھر کیوں نہیں رفع دین کر رہے, کیوں نہیں بتلا رہے؟ آج ہمارے ہاں جھگڑے ہیں تو وہ کیوں نہیں اس مسئلے کو حل کر رہے؟ ہم تو دونوں حدیثوں کو مانتے ہیں, ہم قدر کرتے ہیں شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے, تو کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے ان مسائل کو حل کر کے دکھا دیا. ہم کہتے ہیں صحیح لکھا انہوں نے, نو یہ مسلمان ہوئے, تو ہم نے کب انکار کیا؟ روایت پہ آؤ, ایک روایت پیش کرو. اگلی حدیث پڑھنے کا بخاری شریف سے. صحابہ کرام, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک جگہ بیٹھے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ ہے. دیکھیے ہم کہیں جی فلاں حدیث یوں ہے, جس مسئلے پہ بات چل رہی ہے میں اس مسئلے پہ ٹو دی پوائنٹ بات کر رہا ہوں, بات کو الجھا نہیں رہا. اگر ایک حدیث پورے صفحے کی ہے تو اس میں تو ظاہر بات 50 مسئلے میں نکل سکتے ہیں, میں اس پہ بات نہیں کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ آیا. حضرت ابو حویس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہے سب سے زیادہ یاد ہے. اب دیکھو صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرما رہے, مجھ کو یاد ہے. اب کیا ہے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتا رہے ہیں. شروع نماز میں اب وہ بات کر رہے ہیں رفع دین کی, جب رکوع کی بات کرتے ہیں رفع دین کی بات نہیں کرتے. دیکھیں حدیث ہے, فرماتے ہیں انا کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں سب سے زیادہ جو ہے وہ مجھ کو یاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. رأیتہ, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبیہ, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر کرتے. وَإِذَا رَكَعَ, اب شروع نماز کا رفع دین ہو گیا, اب رکوع کی بات. وَإِذَا رَكَعَ, جب رکوع کرتے, أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ, تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ لیتے, جما دیتے. ہم کہتے ہیں صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کی بات ہے, اب وہ شروع نماز کا رفع دین ذکر کر رہے ہیں, رکوع کا کیوں ذکر نہیں کرتے؟ آپ کہیں کہ میں تب مانوں گا میرے الفاظ سے, جو میری عقل کے اندر ایک خاکہ بنا ہو اس کے مطابق حدیث دکھاؤ تب مانوں گا. بھائی یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کو پیدا ہونا چاہیے تھا, پھر آپ مطالبہ کر لیتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے. صحیح بات. لیکن جس طرح ہمیں پہنچ گئی ہم نے بیان کر دیا. اللہ کا شکر ہے ہم دلائل لے کے بیٹھے ہیں, ہم ریت کی دیوار پہ نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے ہماری بنیاد ہے, ہم دلائل دے رہے ہیں. آج کہتے ہیں بخاری سے روایتیں نہیں ہیں, انشاءاللہ بخاری سے روایتیں ہم پڑھتے جائیں گے. یہ مانے تو صحیح, بے شک مانے. میں اپنا ٹائم ان کو دیتا ہوں, وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا اپنا. حالانکہ میں حوالے اور پڑھ سکتا ہوں, میرے پاس بخاری کی اور روایتیں میں پڑھوں گا, لیکن خدا را وقت ضائع نہ کریں, وقت ضائع نہ کریں. ہمیشہ پہ ایک حدیث پڑھیں اپنے رفع دین کی ہمیشگی پہ, اور پھر جو ہے اپنے رفع دین کی ہمیشگی پہ اور سجدوں کے رفع دین کے بارے میں آپ امتیوں کے اقوال پیش نہ کریں. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کی, اب امتیوں کی بات کرتے ہیں. خود کہتے ہیں ہم نبی کی بات کرتے تو امتیوں کی, آج میں نبی کی بات شروع کی تو آپ امتیوں کے پیچھے چل پڑے ہیں. آج دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کون مانتا ہے اور کون چھوڑ کے بھاگتا ہے. میں نے حوالے پیش کیے, آپ اس کا جواب دیں. ہو گئی 2 منٹ پڑھیں, پڑھے 2 منٹ پڑھیں. پڑھ لوں ایک روایت جی. بخاری شریف صفحہ نمبر 103, حضرت اسماء بنت ابی بکر, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کر رہی ہیں. صفحہ نمبر 103 ہے.
رکوع کا تذکرہ ہے، کہتے ہیں فقام فطال القیام ثم رکع. میں مختصر روایت پڑھ رہا ہوں، اگر انہیں دیکھنا تو سرچ کرنی ہو کر سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. قام فاطال القیام، کھڑے ہوئے لمبا قیام کیا. ثم رکع، رکوع کیا. فاطال الرکوع، رکوع کو لمبا کیا. ثم قام، پھر کھڑے ہوئے. فاطال القیام، قیام لمبا کیا. ثم رکع، پھر رکوع کیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بیان کر رہی ہیں. یہ اگرچہ صلاۃ الکسوف سے متعلق روایت ہے کہ اس نماز کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کھڑے ہوتے تو قیام بھی لمبا، رکوع بھی لمبا، سجدہ بھی لمبا. لیکن رکوع کی بات ہے، رکوع کو ذکر کر رہے ہیں، رفع دین کو ذکر نہیں کر رہے. اگر رفع دین اس کی وہی حیثیت ہوتی کہ اس کو ذکر کرنا بہت ضروری ہو گیا، وگرنہ اسلام نامکمل ہے. اور اسماء بنت ابی بکر خلیفہ راشد کی بیٹی ہیں، وہ ضرور بیان کرتی. جواب ہو گیا جی ٹائم. ابھی بھی پڑھیں. الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. میں نے جو روایت پیش کی مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صاف صاف اس کے اندر بیان ہے رکوع گئے، رکوع سے اٹھے، رفع الیدین کیا. میں نے کہا تھا انہوں نے جتنی روایتیں بھی پیش کی ہیں رفع الیدین نہ کرنے کا ذکر ہے، نہ کرنے کا ذکر ہے، نہ نفی نہ اثبات. اس کے اندر دونوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے، نہ کرنے کا ذکر، نہ کرنے کا ذکر. ان کا مطالبہ یہ ہے، اصل میں ان کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ کیونکہ اس کے اندر رفع الیدین کا ذکر نہیں کیا گیا لہذا ہم نہیں کرتے. اور انہوں نے پہلے یہ بات فرمائی ہے کہ صحابہ کرام جو مسئلہ وقتی لحاظ سے پیدا ہوتا تھا یا پوچھا جاتا تھا اس کے مطابق ہی جواب دیتے تھے. ان کو چاہیے یوں ایک روایت نکال کے مجھے دکھا دیں کہ یارو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی یہ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی یا اس کے بعد رکوع گئے، رکوع سے اٹھے، رفع الیدین نہیں کیا. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نماز پڑھی تھی. ہم قائل ہیں یہ روایت جو دکھاتے ہیں اس کے اندر میں نے کہا تھا اگر ان کی رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے تو تسبیحات اور دوسری اور بہت سی باتوں کا بھی ذکر نہیں ہے اس کے اندر. میں نے کہا تھا کیونکہ رفع الیدین کی بات ہو رہی ہے وہ روایت پڑھو جس کے اندر صحابی یہ کہے رکوع گئے، رکوع سے اٹھے، رفع الیدین نہیں کیا. اور یہ بات تو تسلیم کر گیا یہ کہ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح ہے. اب یہ بخاری کی روایت جب صحیح ہے تو ان کو چاہیے تھا جناب اس کے بعد یہ صحابی آئے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ تو فتح خیبر ہو رہا تھا، اس وقت مسلمان ہوئے تھے، 7 ہجری تھی. میں جو صحابی پیش کر رہا ہوں وہ 9 ہجری کا ہے اور صاف صاف بات بیان کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، رکوع سے اٹھے، رفع الیدین کیا. ان کو چاہیے یہ تھا کہ اس روایت کو یہ تسلیم کر گئے، دوسرا کوئی صحابی پیش کرتے کہ دیکھیں جی صاف لکھا ہے رکوع گئے، رکوع سے اٹھے، رفع الیدین نہیں کیا. انہوں نے بار بار یہ بات بیان کرتے ہیں کہ نسائی کی انہوں نے روایت کا جواب نہیں دیا. اور میں نے کہا تھا نسائی کے اندر قتادہ بن دعامہ السدوسی راوی مدلس ہے. اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میں آج آپ سے پوچھوں گا مدلس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں پوچھنا ہے تو پوچھو آپ اپنے امین اکاڑوی سے کہ جناب علی یہ آپ نے مدلس اس قتادہ کو کہا ہے، کیوں کہا ہے؟ اگر یہ مدلس تسلیم کریں گے تو پھر وہ روایت گئی، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اگر یہ کہیں گے وہ روایت صحیح ہے، قتادہ مدلس نہیں ہے، یہ ثابت کریں قتادہ مدلس نہیں ہے، تو پھر میں ان کو ثابت کروں گا کہ پھر میں روایت دکھاؤں گا قتادہ کی. ہم سب کے سب وضو کرتے ہوئے پاؤں دھوتے ہیں، لیکن قتادہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کے اوپر مسح کرتے تھے، اور وہ روایت کی سند کے اندر قتادہ موجود ہوگا.
اور میں نے یہ دکھایا تھا کہ اس کتاب کے اندر بھی کہ قتادہ مدلس ہے، اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں جی، امین اکاڑوی صاحب کی کتاب، جب اپنی باری آتی ہے اس وقت کہتے ہیں یہ مدلس ہے، جب اپنی باری نہیں آتی اس وقت کہتے ہیں اس کے طبقات کتنے ہیں۔ حسن بصری روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سعید ان قتادہ ان حسن قالا کانا صحابہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا ایدیہم مراوی یرفعونہا اذا راکعوا و اذا رافع رؤوسہم۔ صحابہ کرام جب رکوع کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے تھے۔ امین اکاڑوی صاحب نے لکھا ہے سعید بن عروبہ مختلط راوی ہے اور قتادہ مدلس راوی ہے، لہذا یہ روایت ناقابل قبول ہے۔ میں نے کہا نسائی کے اندر وہی قتادہ ہے جو نسائی کے اندر موجود ہے کہ قتادہ مدلس ہے۔ یہ بات آپ پوچھیں ان سے جا کے جناب علی آپ نے ان کو کیسے کہہ دیا، یہ لیں جی کریں اس پہ بات۔ اگر یہ روایت نسائی والی سجدوں والی صحیح ہے اور رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے ہوئے روایت کو یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح روایت ہے، لیکن سجدوں والی یہ اس کے ساتھ ملاتے ہیں کہ وہ بھی صحیح ہے، سجدوں والی بھی کریں۔ میں نے کہا سجدوں والی کے اندر قتادہ بن دعامہ سدوسی مدلس ہے۔ آپ کے مناظر اسلام وکیل احناف کہتے ہیں کہ یہ راوی قتادہ مدلس ہے، سعید بن ابی عروبہ مختلط راوی ہے، صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ روایت صحیح ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہماری امین اکاڑوی نے غلط لکھا۔ اور پھر میں آپ کو روایت دکھاؤں گا یہ کہ قتادہ بن دعامہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا۔ ابن ابی شیبہ کی روایت، یہ حدیث کی کتاب ہے، اور آپ اپنا وضو کا خیال رکھیں، اور یہاں حدیث میں جو وضو ہے وہ بھی آپ خیال رکھیں۔ حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعید بن ابی عروبہ، جو میں نے وہ دیا ہے ان کو راوی نکال کے، اور جو راوی نسائی کے اندر موجود ہے سعید بن ابی عروبہ ان قتادہ ان مسلم بن یسار ان حمران قال دعا عثمان بمائن، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا، فتوضا وضو کیا، ثم ضحک پھر ہنسے، فقالا الا تسألونی مما اضحکا، کس بات نے آپ کو ہنسایا؟ قالوا یا امیر المومنین ما اضحکا کا، آپ کیوں ہنسے؟ قالا رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، توضا وضو کیا، کما توضا تو جیسے میں نے وضو کیا، فمزمزا کلی کی، وستن شکا ناک میں پانی دیا، وغسل وجہہ ثلاثہ 3 بار اپنا چہرہ دھویا، ویداہ یدیہ ثلاثہ 3 بار اپنے ہاتھ دھوئے، فماسحا براسہ وظہر قدمہ، اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے قدموں کے اوپر بھی مسح کیا۔ وہی قتادہ جو نسائی کے اندر موجود ہے، وہی قتادہ قدموں کے اوپر مسح کرنے کی روایت پیش کرتا ہے۔ اگر سجدوں والی روایت قتادہ کی صحیح ہے تو آج کے بعد اعلان کیا جائے کہ شیعوں کی طرح ہم بھی مسح کریں گے، یا بتلایا جائے کہ اس کے اندر کون سا ایسا راوی ہے جو ضعیف ہے، کذاب ہے یا مدلس ہے۔ موضوع سے پھر گئے؟ میں نے موضوع سے پھر نہیں ہوں، میں نسائی کی روایت یہ میں مسجد لے آؤں گا، میں چپ کسی نے بولوں، میں مخاطب کر رہا ہوں سب کو، میں نے اپنی بات کو مضبوط کرنے کے میں نے کہا تھا نا یہ بولتے ہیں میری بات میں، ان کو بولنا نہیں، یار میں سیاہ کروں سفید کروں، ان کو نہیں بولنا نہیں، آپ کو سیاہ نہیں کرنے دیں گے ہم، ہاں جی اپنی باری کے اوپر آ کے بولے جناب آپ نے یہ بات غلط کری۔ میں نے ان کو کہا تھا ہم ایسا کہ حدیث پڑھو ابھی تک نہیں پڑھی، ابھی تک ایک نہیں پڑھی، کیا ساری رات چلانا ہے یا ان سے وہی ٹرم میں کہو حدیث پڑھو ورنہ چلے جاؤ؟
ہاں جی بے شک صحیح ہے. جو انہوں نے اعتراض کیے میں جواب دوں گا. حدیث پڑھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع دین کیا آپ والا رکوع والا اور کبھی بھی آپ کے رفع دین کے بغیر نماز نہیں پڑھی. حدیث کا رفع دین اور ہے غیر مقلد